درود باوا سے بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاء اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومحبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت برعظمت مصطفیٰ صلوات باواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، عزاداران حسین، آپ تمام حضرات جو بھی اس مجلس میں شرکت فرما رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ سال ثواب کی مجلس ہے، تو تمام مومنین، تمام ناظرین جو بھی اس مجلس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اور 3 مرتبہ سورہ قل پڑھ کر جناب مرحوم اکرم حسین ابن محمد عبداللہ ان کی روح کو سال ثواب پہنچائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن محمد. درود پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. دیکھیے، اللہ اپنے پاک کلام میں، قرآن مجید میں، فرقان حمید میں، برہان رشید میں، اپنی لاریب کتاب میں، پاک و پاکیزہ کلام میں اپنی ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. دیکھیے، آیت ہے قرآن کی، کیا فرمایا اللہ؟ کل نفس، کل یعنی سارے، ہر نفس، ہر نفس کو، کل نفس، ہر نفس کو، جتنے نفس ہیں ہر نفس کو، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. توجہ رکھیے گا، کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ فرما رہا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. دیکھیے، میں پھر ترجمے پہ ذرا خاص توجہ. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرنا نہیں ہے، چکھنا ہے. ذائقہ لفظ قرآن میں عربی میں ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب پہلے تو ذائقہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہے کیا. مثلا آپ نے کوئی میٹھی چیز کھائی، زبان نے فوراً بتا دیا اس کا ذائقہ کیسا ہے، کہ میٹھا ہے. مرچی دار کھائی تو زبان بتا دے گی، اگر کڑوی کھائی تو زبان بتا دے گی. لیکن یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کھائیں، اس کا ذائقہ زبان بتا دیتی ہے. وہ ذائقہ کتنی دیر رہتا ہے؟ 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ. زندگی بھر اس کا ذائقہ زبان پہ نہیں رہتا. اور اللہ کہہ رہے ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یعنی موت آتی ہے،
موت آتی ہے صرف اتنی دیر کے لیے آتی ہے جتنی دیر میں زبان ذائقہ چکھتی ہے. اللہ کہہ رہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یعنی جس وقت انسان کو موت آتی ہے بظاہر مر جاتا ہے ہماری نظر میں. اللہ کہہ رہا مرا نہیں، موت آئی تھی، اس نے موت کا ذائقہ چکھا، ذائقہ ختم. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے نا، اللہ نے یہ نہیں کہا ہر نفس نے مر جانا ہے، نہیں، ہر نفس نے ذائقہ چکھنا ہے موت کا، مرنا نہیں ہے. موت آنی ہے، موت برحق ہے، موت حق ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے. ایک دن ہم نے بھی جانا ہے، سب نے جانا ہے. بھئی جس مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے نا، مرحوم جناب محمد اکرم حسین صاحب کی، خدا کی قسم میں یہ کہوں کہ بڑا ایک قیمتی گوہر کھو دیا ہے. ایک بہت ہی قیمتی عزادار جو ہمارے درمیان میں ہوا کرتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے. اکرم بھائی مرحوم جو تھے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ عزاداری امام حسین میں ان کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ تھا، بہت خاص خدمت رہتی تھی جناب کی. مرحوم کے میں کہوں گا احسان ہے ہم نوجوانوں پر، کیوں وہ مرحوم جس کے سال ثواب کی مجلس ہے خود بھی عزاداری کرتے تھے، نوجوانوں کو عزاداری کرنے کا حوصلہ بھی دیتے تھے. وہ جو ہے نا، اسی لیے ہم نے ان کے سال ثواب کی مجلس رکھی ہے. کیوں بھائی؟ وہ جب تک زندہ تھے وہ ہماری خدمت کرتے رہے. کس طریقے سے؟ بھائی ہم چھوٹے ہیں، جلوس میں ہمیں لے کے جاتے تھے، مجلس میں ہمیں لے کے جاتے تھے، نوحہ خانی کے لیے ہمیں آگے کرتے تھے. بھائی کل تک وہ ہماری خدمت کرتے رہے. اب وہ دنیا میں نہیں، بظاہر دنیا سے چلے گئے. اب ہم نے سوچا جو مولا کا عزادار دنیا میں ہماری خدمت کرتا تھا اب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب ہم اس کے لیے کیا کریں؟ کہا وہ تو موجود ہے نہیں، خدمت تو کر نہیں سکتے. کہا پھر مرنے والے کی خدمت کیسے ہوتی ہے؟ کہا جس طرح زندہ کی کرتے ہو اس سے بھی اچھی ہو سکتی ہے. کہا کیسے؟ کہا زندہ کی خدمت کے لیے تم روٹی کھلاتے ہو، پانی پلاتے ہو، تبرک کھلاتے ہو. بھائی مردہ کی خدمت کیسے کریں؟ کہا اس کے لیے اصحال ثواب کرو، قرآن پڑھو، اس کے لیے مجلس کرو، اس کے لیے. توجہ ہے نا. بھائی ایک مرنے والے کی خدمت کیسے ہو؟ کا قرآن کی تلاوت کرو، ثواب اس کے حصے میں بھیجنا. یاسین شریف پڑھواؤ گھر میں، ثواب مرحوم کے لیے. مجلس حسین کرایا، ثواب مرنے والے کے لیے. بھئی یہ کیا ہے؟ کہا جب زندہ ہوتا ہے انسان تو اس کے جینے کی ضرورت، اس کے جینے کی غذا ہے روٹی اور پانی. جب مر جائے تو اس کے جینے کی غذا ہے اصحال ثواب. سبحان اللہ. بھئی یہ اصحال ثواب کیا ہے؟ ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو، ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو. ایصال ثواب، ثواب پہنچانا. یعنی جس طرح ایک زندہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے، کھانا پینا، اگر اس کو پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے تو انسان مر جائے. اسی طرح مردے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے ایصال ثواب. اور خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، پاک فرمان ہے سرکار دو عالم کا کہ شب جمعہ یعنی جمعرات کی شام میں، شب جمعہ ساری روحیں قبرستان سے، اپنی قبروں سے نکل کر اپنے گھروں میں آتی ہیں. ساری روحیں نکل کر اور آ کے اپنے گھر میں آ کے کہتی ہیں. مثلا کسی کا بیٹا مر گیا ہے اپنے ماں باپ سے کہے گا، کسی کا باپ مر گیا تو وہ بیٹوں سے کہتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان روحوں کی آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن نبی پاک فرما رہے ساری روحیں جمعرات کی شام میں، شب جمعہ میں اپنے اپنے گھروں میں جاتی ہیں. بھئی کیا کرنے جاتی ہیں؟ کہا وہ روحیں جا کر کہتی ہیں کہ اے میرے گھر والوں، اے ہمارے رشتہ داروں، اے ہمارے قریبی رشتہ داروں، اے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اے میرے ماں باپ، اے میری بیوی، اے میرے بچوں. وہ روحیں کہتی ہے ہمارے لیے کچھ کرو تاکہ ہم پہ اس کی رحمت نازل ہوتی رہے. بھائی دیکھیں روحیں کہتی ہے ہمارے لیے کچھ کرو. بھائی روحوں کے لیے کیا کریں؟
کہا کسی غریب کو کھانا کھلاؤ ثواب مرحوم کے لیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ تو ثواب روحوں کو پہنچاؤ، کسی غریب مسکین کو لباس دے دو تو ثواب اس کو پہنچاؤ۔ یعنی اگر تم نے کسی غریب کی مدد کی اس نیت سے کہ اس کا ثواب میرے مرحوم کو پہنچے جو دنیا سے جا چکے ہیں، تو روح خوش ہو کے کہتی ہے معبود اس نے ہمارے لیے کیا، تو اس کے لیے کرنا۔ بھئی آج جو ہم نے ایصال ثواب کی مجلس رکھی ہے اکرم حسین صاحب کے لیے، اس لیے رکھی کہ ایک دن ہم نے بھی جانا ہے۔ آج ہم ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، کل کو ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی کرے گا، اور اللہ احسان کا بدلہ احسان دیتا ہے۔ اب دیکھیے ایصال ثواب، ایصال پہنچانا، ثواب پہنچانا، قرآن پڑھا ثواب مرنے والے کے حصے میں، یاسین شریف پڑھوائی ثواب مرنے والے کے حصے میں، تسبیح پڑھوائی ثواب مرنے والے کے حصے میں، مجلس کرائی ثواب مرنے والے کے حصے میں، کسی غریب کو کھانا کھلایا ثواب مرنے والے کے حصے میں، کسی غریب مسکین کو مرنے والے کے نام پہ لباس دے دیا ثواب مرنے والے کے حصے میں۔ بھائی دیکھیے دو عالم ہیں، کہتے ہیں نا دونوں عالم ہیں، ایک دنیا ایک آخرت، دو عالم ہے، ایک ہے دنیا ایک آخرت، یعنی ایک عالم یہاں ہے ایک عالم وہاں ہے۔ بھائی اگر کسی کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں کوئی مال پہنچانا ہو، اسے خطرہ رہتا ہے بارڈر پہ پکڑا جائے گا، وہ کیا کرتا ہے کہ بھائی کوئی ایسا بندہ تلاش کرو جو بارڈر پہ ہو، جس کے تعلقات اس ملک میں بھی ہوں اس ملک میں بھی ہو، جس کی دونوں طرف چلتی ہوگی، وہ ہمارا مال یہاں سے وہاں پہنچا دے گا۔ بھائی ایصال ثواب تم چاہے جتنا کر لو، خدا کی قسم یہ ثواب اس عالم سے وہاں تک جا ہی نہیں سکتا اگر درمیان میں پنجتن نہ ہو۔ درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا؟ یہ ثواب یہاں سے وہاں پہنچے کیسے؟ بھائی جو قبر میں ہے اس کو پہنچانا ہے۔ اب قبر کے اندر کون جائے جو ثواب مرنے والوں کو مردوں کو دے کے آ جائے؟ تو ہر کوئی تو قبر سے ڈرتا ہے، ہر کوئی موت سے ڈرتا ہے، تو پھر کوئی ایسی ذات مقدس تلاش کی جائے جن کی حکومت قبر سے باہر بھی چلتی ہو قبر کے اندر بھی چلتی ہو۔ توجہ ہے نا؟ یعنی جن کی یہاں بھی چلتی ہو وہاں بھی چلتی ہو۔ تو بھائی کن کی چلے گی؟ کا انہی کی چلے گی جنہوں نے کبھی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ذکر نہیں چھوڑا۔ بھائی جنہوں نے کبھی ایک لمحے کے لیے اللہ کو نہیں بھلایا، اللہ کبھی اب انہیں نہیں بھلاتا۔ بھائی کیا مطلب؟ کا پنجے تن کے وسیلے سے جو بھیجو گے وہیں پہنچے گا۔ بھائی کس لیے؟ کیونکہ پنجتن ان ذات مقدس کا نام ہے جن کا سکہ زمین پہ بھی چلتا ہے آسمان پہ بھی چلتا ہے۔ نعرہ حیدری، توجہ ہے نا؟ موت اور حیات ہر انسان کے حصے میں، جو دنیا میں آیا اس نے ایک دن جانا ضرور ہے، سب نے جانا ایک دن۔ ہمارے اکرم بھائی چلے گئے، اللہ انہیں جنت میں مقام عطا فرمائے، اللہ انہیں مولا کے پنجتن کے قدموں میں جگہ عنایت فرمائے۔ وہ چلے گئے، ایک دن ہم نے بھی جانا ہے۔ دراصل موت کی ڈیفینیشن، موت کی تفصیل لوگوں نے سمجھی نہیں۔ موت ہے کیا؟ ہر کوئی جس نے کو اگر آپ کسی سے پوچھو بھئی تمہیں موت اچھی لگتی ہے، کوئی بھی کہے گا یہ ہمیں موت پسند نہیں۔ کون مرنا چاہتا ہے؟ بھائی اگر طبیعت خراب ہو جائے تو بندہ فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے کہ حالت زیادہ نہ بگڑ جائے، کیوں؟ اسے خطرہ ہے مر نہ جائے، موت سے ڈر رہا ہے۔ خدا کی قسم ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اس نے ہمیں 5 کا چاہنے والا بنایا۔ بھائی کیوں؟ وہ اس لیے کہ پنجے تن نے بتایا موت ڈرنے والی چیز کا نام نہیں ہے، موت سے ڈرنا نہیں۔ بھائی کیوں؟ کیونکہ موت سے تو ہم جب ڈرے جب ہمارے مولا ڈرے ہو۔ بھائی موت کیا ہے؟ کہ موت ہے جس سانسیں چل رہی رک گئی، یہ موت ہے؟ کہ نہیں، سانسیں چل رہی تھی رک گئی، تم نے دیکھا بندہ مر گیا، حقیقت میں مرا نہیں ہے، اس کی اصل زندگی اب شروع ہوئی ہے۔ بھائی کیا مطلب؟ کہاں ایک بندہ اگر مر جائے، جنازہ رکھا ہوا ہے، اس کا ہاتھ بھی موجود، پیر بھی موجود، آنکھیں بھی موجود،
پورا جسم موجود ہے، بھائی مر کیسے گیا؟ سب کچھ تو صحیح سلامت ہے۔ کہا اس کو ہلا کے دیکھو، حرکت نہیں کرے گا۔ بھئی حرکت کیوں نہیں کرے گا؟ کہا اب اس کے اندر روح نہیں ہے، اس کے اندر اب روح نہیں ہے۔ بھئی جسم موجود ہے لیکن اب حرکت نہیں کر رہا۔ اگر اس کے کوئی چیز چبھو دی جائے تو اسے احساس نہیں ہوگا۔ پتہ چلا موت صرف مر جانے کو نہیں کہتے، جس کے اندر احساس نہ ہو سمجھنا مردہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس کے اندر احساس نہ ہو مردہ ہے، زندہ ہو کے بھی مردہ۔ کیوں؟ بھئی انسان ہوتا ہی وہ ہے، زندگی ہوتی وہ ہے جو دوسرے کے درد کو محسوس کر کے اپنا سمجھ لے۔ اسی لیے ہم نے اب دیکھیے جن کا انتقال ہوا، بیٹا کسی اور کا، مثال دے رہا ہوں، بھائی کسی اور کا، شوہر کسی اور کا، بھتیجا کسی اور کا، مجلس کا اہتمام ہم نے کیا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم مرنے والے پہ کوئی احسان کر رہے ہیں، نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسانیت ہو تو ایک دوسرے کے درد کو اپنا سمجھ لو۔ سبحان اللہ، وہ جو ہے نا، بے شک بے بھائی شک۔ ہم نے مجلس کا اہتمام کیوں کیا؟ کہ اس لیے کیا کرم بھائی پہ کوئی احسان نہیں ہے، مرحوم پہ کوئی احسان نہیں ہے، مجلس کر رہے ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ بھائی ان کے نام کی تم نے کیوں رکھی؟ ان کے گھر والے کرتے، کہ گھر والے کرتے یا نہ کرتے ہم بھی تو گھر والے ہی ہیں۔ بھائی کیسے گھر والے ہو گئے؟ کہ وہ ایسے ہو گئے، رسول خدا نے فرمایا تھا جتنے ایمان والے ہو سارے آپس میں بھائی بھائی ہو۔ بھائی مرحوم دنیا سے چلا گیا تو بھی ہمارا بھائی، جب دنیا میں تھا جب بھی ہمارا بھائی۔ بھائی مرا تو ظاہراً مرا ضرور ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا تھا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو ہماری آل محمد کی محبت میں مر جائے مردہ نہیں، زندہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو ہے نا، بے شک بے نبی پاک نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، نبی فرمانے جو آل محمد کی محبت میں مر جائے، ماتا شہیدہ کا مرا نہیں، شہید ہوا ہے، شہید ہوا ہے۔ بھئی شہید بھی مرتا ہے، عام مرنے والا بھی مرتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ روح تو دونوں کی نکلتی ہے، جسم تو دونوں کا بغیر حرکت کے ہو جاتا ہے، دونوں کا جسم حرکت نہیں کرتا، دونوں کے جسم میں جان نہیں رہتی، روح دونوں کی نکلتی ہے، لیکن ایک ہلاکت کہلاتی ہے، ایک شہادت کہلاتی ہے۔ بھئی اس ہلاکت اور شہادت میں فرق کیا ہے؟ کہا جو دنیا کی خاطر میں روح نکل جائے اس کا نام ہلاکت ہے، اگر پنجتن کے عشق میں نکل جائے اس کا نام شہادت ہے۔ سبحان اللہ، درود پڑھے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے نا، موت سے ہر انسان ڈرتا ہے سوائے حسین والوں کے۔ کیوں؟ موت سے ہم اس لیے نہیں ڈرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے موت ہے کیا۔ موت تو خدا سے بے حد قریب ہونے کا ذریعہ ہے، موت تو مولا کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ بھئی موت تو آنی ہے، ڈرنا کیسا؟ اور قرآن میں اللہ نے خود فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کہہ رہا اگر تم واقعی سچے ہو موت کی تمنا کرو۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے سچا ہوتا ہی وہ ہے جو موت کی حسرت رکھے، جو موت سے ڈرتا ہو وہ سچا نہیں ہوتا۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ بھئی اگر زمانے میں تم کہیں بھی چاروں طرف ڈھونڈ کے دیکھ لو، کسی سے بھی پوچھو موت کی تمنا ہے، کہے گا نہیں جینے کی تمنا ہے۔ بھئی موت کی تمنا ہے تو کسی کو ملتی نہیں۔ اب اللہ نے کہا اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اب اس آیت کی تفسیر پتہ کیسے چلے؟ موت کی تمنا کسی نے کی یا نہیں کی؟ موت کی تمنا کرنے والے کوئی تھے یا نہیں تھے؟ خدا کی قسم اس آیت کا حقیقی معنی پتہ نہ چلتا اگر واقع کربلا نہ ہوتا۔ حسین کے 72 جانثار ساری رات موت کی تمنا کرتے رہے، ہر کوئی کہتا تھا پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں۔ درود پڑھے محمد
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے نا. 72 شہدائے کربلا جو امام حسین کے وفادار جانثار صحابی تھے، ساری رات شب عاشور 9 تاریخ کی رات میں ساری رات جاگتے رہے، اور اسی جستجو میں ہر کوئی یہ کہتا تھا سب سے پہلے میں شہید ہوں گا، سب سے پہلے میں شہید ہوں گا. بھئی یہ اتنی جلدی کیا ہے شہید ہونے کی، اتنی جلدی کیا ہے ظاہراً مرنے کی؟ کہا یہ موت نہیں ہے. بھئی پھر کیا ہے؟ کہا اگر گھر میں لیٹے لیٹے مر جاتے تو موت کہلاتی، اگر دنیا کی چاہت میں مرتے تو ہلاکت کہلاتی، عشق حسین میں اسلام کی خاطر جائیں گے شہادت کہلائے گی. توجہ ہے نا. اور امام حسین نے کربلا میں جناب قاسم سے کہا تھا، امام حسن کے بیٹے سے، قاسم یہ قرآن میں کیا کہا اللہ نے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب جس نے چکھا وہ بتا نہیں سکتا کہ کیسی تھی. بھائی جس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا وہ تو گیا، اب وہ کیسے بتائے کہ اس کا ذائقہ کڑوا تھا یا میٹھا تھا یا تیکھا تھا؟ بھائی جو چکھے گا وہ بتا نہیں سکتا. اگر کوئی بتانے پائے وہ چکھ نہیں سکتا، چکھے تو پھر بتا نہیں سکتا کیونکہ موت آ جائے گی. اب پتہ کیسے چلتا اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ پھر وہی بات، قرآن خدا کی قسم سمجھ نہ آتا اگر کربلا نہ ہوتی. امام حسین نے جناب قاسم سے کہا میرے لال یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا آقا موت تو ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یعنی اگر دنیا کی محبت میں موت آ جائے تو زہر سے زیادہ کڑوا ذائقہ ہے، اگر اسلام کی خاطر آ جائے تو شہد سے زیادہ میٹھا ذائقہ ہے. توجہ ہے نا جزان محترم. بھائی دیکھیے قتل تو دونوں طرف سے ہوئے نا. فوج میں جو یزید کی تھے وہ بھی تو مرے، ادھر والے بھی تو مرے. اب دیکھیے ادھر والے بھی گئے دنیا سے، جو حسین کے ساتھ تھے اس لشکر والے بھی گئے، لیکن ان کے لیے لفظ شہید نہیں ہے. جو حسین کی طرف سے قتل ہوئے ان کے لیے لفظ شہادت ہے. بھائی میں کہوں وہ بھی جنگ کر رہے تھے، یہ بھی جنگ کر رہے تھے، وہ یزید کی طرف سے لڑ رہے تھے، یہ حسین کی طرف سے لڑ رہے تھے. ان کے لیے ہلاکت، ان کے لیے شہادت، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، ان کا ذکر ہر وقت ہوتا رہتا ہے. بھائی فرق کیا ہے؟ کہا موت اور حیات میں فرق یہی ہے، اگر یزیدیت پہ رہ کے زندگی گزاری تو زندہ رہ کر بھی مردہ ہو، اگر حسینیت میں رہ کے گزاری مر کر بھی زندہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے نا. بے شک بے شک. کہا اگر یزید بن کے زندگی گزاری زندہ ہو تو بھی مردہ، اور اگر حسین کے نقش قدم پہ چل کے زندگی گزاری دنیا سے چلے گئے تو بھی زندہ ہو. کیوں؟ موت جسم کو آتی ہے، جسمانیت کو نہیں آتی. موت جسم کو آتی ہے، جسمانیت کو نہیں آتی. موت انسان کو آ جاتی ہے، انسانیت کو نہیں آتی. میں یوں کہوں کہ موت عشق حسین منانے والے کو آ سکتی ہے، حسینیت کو نہیں آتی. جو ہے نا. بے شک. اب دیکھیے مجلس حسین اس سے بہترین ذریعہ ہے ہی نہیں مرحوم کو ایصال ثواب کرنے کا. کیوں؟ کیونکہ جو یہاں کا عالم ہے یہ ہے دنیا، جو وہاں کا عالم ہے وہ ہے آخرت. ہماری یہ حیثیت نہیں کہ ہم یہاں سے کوئی چیز لے جا کے آخرت میں وہاں دے آئیں، کیوں وہاں جو جاتے واپس نہیں آتا. بھئی چکر کیا ہے؟ اب ہم یہ یہاں سے یہ عمل کر کے مرحوم کو قبر تک برزخ تک کیسے پہنچائیں؟ تو اس لیے ہم نے آل محمد کو وسیلہ بنایا. کہا اگر کوئی مرحوم کو پہنچانا ہو تو ان کے ذریعے پہنچانا. کیوں؟ ان کی وہاں بھی حکومت ہے، ان کی یہاں بھی حکومت ہے، ان کی وہاں بھی چلتی ہے، ان کی یہاں بھی چلتی ہے. بھائی کیا مطلب؟ کہا کہ بس فرق یہ ہے اگر تم یہاں جیتے ہو تو مال کے ذریعے،
وہاں جیتے ہو اعمال کے ذریعے. واہ 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 سبحان اللہ. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے نا عزیزان محترم. اس لیے اللہ نے کہا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرنا نہیں. کچھ لمحے کے لیے موت آئے گی، ذائقہ ہے، کچھ دیر کے لیے ذائقہ آئے گا، ختم. دنیا سے انسان جا کے اللہ کے قریب ہو جائے گا. اس کا مطلب اگر وہ مر ہی گیا ہے تو قبر میں فرشتے سوال کس سے پوچھ رہے ہیں؟ بھائی بظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے مرا ہوا، حقیقت میں زندگی اس کی اب شروع ہوئی ہے. کیوں؟ یہ جو زندگی ہے یہ صرف مخصوص ہے، یہ زندگی لمیٹڈ ہے، یہ محدود ہے. اس کے بعد جو زندگی ہے وہ لامحدود ہے. وہاں موت نہیں ہے، صرف یہاں موت ہے. تو یہ موت یہاں سے وہاں جانے کا ایک ذریعہ ہے جسے کہتے ہیں انتقال، یعنی منتقل ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، منتقل ہو جانا، اسے کہتے ہیں انتقال. اور ادھر نبی نے کہہ دیا جو آل محمد کی محبت میں مرا مرتا ہی نہیں، شہید ہوتا ہے. بھائی اسی لیے تو ہم مجلس حسین کر کے کوئی بھی مرے علی والا اس کے اصحال ثواب کی مجلس کر کے بتاتے ہیں. دیکھو جب وہ زندہ تھا تو بھی اس کی شرکت مجلس میں ہوتی تھی، اب وہ نہیں ہے تو اس کے نام پہ اصحال ثواب کی مجلس ہے. پتہ چلا کل وہ بظاہر زندہ تھا، آج وہاں زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہے نا بے شک کیوں آل محمد کی محبت میں گیا ہے، خدا کی قسم. اور یہ خود امام کا فرمان ہے، ہمارے مولا کا فرمان ہے. مولا فرماتے ہمارے چاہنے والے کو کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے. توجہ رکھنا، کوئی بھی بیماری بڑی سے بڑی ہو سکتی ہے. بھئی انسان ہے، بیماری نعمت خدا آ سکتی ہے، لیکن مولا فرما رہے ہمارے چاہنے والے کو کیسا بھی مرض لاحق ہو سکتا ہے، کسی بھی مرض سے وہ مر سکتا ہے. لیکن ہمارے چاہنے والے کے لیے خاص تحفہ یہ ہے، بیماری چاہے جیسی لگ جائے، کتنا بیمار ہو جائے، کتنا لاغر ہو جائے، چاہے اس کا جسم حرکت کرنا بند کر دے، کیسا مرض اسے لگ جائے، آخری وقت تک عقل اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی. عقل علی والے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی. اب اگر کوئی بندہ سوچے میاں ہم نے تو دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو جب بیمار ہوتے ہیں ان کا ذہن کام نہیں کرتا، بات کچھ کی کچھ کرتا ہے. جب ذہن کام ہی نہیں کر رہا مولا کیسے کرے، عقل ساتھ نہیں چھوڑتی. اب مولا نے کہا اس کا ذہن اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، عقل اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کوئی بیمار ہو گیا، بھائی ذہنی توازن بگڑ گیا تھا، ابا کو ابا نے نہیں سمجھتا تھا، بھائی کو بھائی نہیں سمجھ رہا تھا، بولتا کچھ تھا، کہتا کچھ تھا، کہنا کچھ اور چاہتا تھا، نکلتا کچھ اور تھا. اس کی عقل اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. اور مولا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا کتنا بھی بیمار ہو جائے اس کی عقل اس کا ساتھ چھوڑ نہیں سکتی. بھائی کیا مطلب؟ ہم نے دیکھا اس کا ذہنی توازن بگڑا اور مولا کہہ رہے عقل اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی. نہیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مولا کا قول معاذ اللہ جھوٹا، نہیں، اس کا ذہنی توازن بگڑا یہ بھی سچ ہے. جو مولا نے کہا وہ بھی سچ ہے. بھائی کیسے؟ کہا اس کا ذہن یہ کام نہ کرے، روٹی کیا ہے، پانی کیا ہے، ابا کیا ہے، امی کون ہے، بھائی کون ہے، یہ کام کرے نہ کرے، لیکن مولا نے کہا عقل کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. کیسے؟ کہ ہمارے چاہنے والے کو چاہے اس کا ذہن کتنا خراب ہو جائے، آخری وقت تک میں بھی اس کو یہ پتا ہے لعنت کن پہ بھیجنی ہے، درود کن پہ بھیجنا ہے. کہا کہ ہمارے چاہنے والوں کو یہ آخری وقت تک پتا رہے گا لعنت کن پہ بھیجی جاتی ہے، درود کن پہ پڑھا جاتا ہے. خدا کی قسم دیکھیے، جب ہم کسی مرنے والے کے اصحال ثواب کے لیے کچھ بھی عمل کرتے ہیں، مثلا قرآن خوانی کرائی، یاسین شریف پڑھوائی، ہے نا، آیت کریمہ کی تلاوت کرائی، تسبیح پڑھوائی، مجلس کرائی، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ انہوں نے میرے اس بندے کے جو مرا ہے اس کے اصحال ثواب کے لیے کہ انہوں نے میرے بندوں کو کھانا کھلایا غریبوں کو. اب اللہ فرشتوں سے کہتا ہے انہوں نے اس مرحوم کے نام پر میرے بندوں کو زمین پہ کھانا کھلایا.
اب تم جنت سے اس سے بہترین کھانا لے کر جاؤ، اس مرنے والے کو کھلاؤ۔ خدا کی قسم، اب تم اس سے بہترین کھانا جنت سے لے کر جاؤ، اس مرنے والے کو دو۔ مثلا اکرم بھائی کے سال ثواب کی مجلس ہے، ہم نے کوئی تبرک لیا، بانٹ دیا، یہاں ہم نے جنہیں کھلایا، انہوں نے کھایا، وہاں اللہ عرش پہ کہے گا انہوں نے اکرم حسین مرحوم کے نام پہ تبرک کھلایا میرے بندوں کو، تم جنت سے لے کر جاؤ، اکرم حسین مرحوم کو تم کھلاؤ۔ ہم نے جو بھی عمل کیا کسی مرحوم کے لیے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس سے بہتر جنت سے لے کر جاؤ، اس مرنے والے تک پہنچاؤ۔ بھائی جب مجلس ہوتی ہے، جب ذکر محمد آل محمد ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ جس طرح ذکر کر رہے تھے نا، ایسا کا ایسا اسی مرحوم کو پہنچانا۔ نہیں سمجھ؟ فرشتے پوچھتے معبود جب انہوں نے اس مرنے والے کے نام پر کسی غریب مسکین کو کپڑے دیے تھے، تم نے کہا جنت سے بہترین لباس لے کر جاؤ، اس مرنے والے کو پہناؤ، جب انہوں نے غریبوں کو کھانا کھلایا تم نے کہا اس سے بہترین کھانا جنت سے لے کر آؤ، مرنے والے کو کھلاؤ۔ معبود جب انہوں نے یہ مجلس کرائی، یہ ذکر کرایا، اب تم نے یہ نہیں کہا کہ اس سے بہترین ذکر لے کر آؤ اور جا کے مرحومین کو سناؤ، اب ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہی ذکر ایسا کا ایسا مرحومین کو سناؤ۔ فرشتے پوچھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کھانا جو زمین پہ انہوں نے کھلایا اس سے بہتر کھانا جنت میں موجود ہے، جو لباس انہوں نے غریبوں کو تقسیم کیا اس سے بہتر لباس جنت میں موجود ہے، لیکن یہ ذکر جو انہوں نے کیا ایسا کا ایسا سنانا کس لیے کہ اس ذکر سے بہتر ذکر تو جنت میں بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، درود پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، کا اس سے بہترین ذکر تو جنت میں بھی نہیں ہے۔ جنت والے تو خود اس ذکر کو سننے آ جاتے ہیں، خدا کی قسم۔ مجلس حسین سے اچھا ذریعہ ہے ہی نہیں سال ثواب پہنچانے کا۔ کیوں؟ انسان دو چیزوں سے بھٹکتا ہے، یا تو ضرورت سے زیادہ خوشی مل جائے، خوشی سے پاگل ہو جائے گا، یا ضرورت سے زیادہ غم مل جائے تو صدمے سے پاگل ہو جائے گا، راستے سے بھٹک جائے گا، ذہنی توازن بگڑ جائے گا۔ خدا کی قسم ہمیں اپنے آپ پہ فخر کرنا چاہیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اپنی مجلسوں میں، عموماً یہ جملہ میں کہتا ہوں، پنج تن سے محبت کرنے کے لیے کسی مذہب کی قید نہیں ہے، شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، سنی ہونا شرط نہیں ہے، ہندو ہونا شرط نہیں ہے، مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ پنج تن سے محبت کرنے کے لیے کسی بھی مذہب کا ہو، ہندو بھائی ہو، عیسائی بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، ہمارے کوئی بھی مسلمان بھائی ہو، جو بھی ہو پنج تن سے محبت کرے۔ میں کہہ رہا ہوں ان سے محبت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ پنج تن کے ماننے والے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہمیں پنج تن کا آسرا نہ ہوتا ہم بھی کبھی کے بھٹک چکے ہوتے۔ کیوں؟ اگر ضرورت سے زیادہ خوشی ملتی ہے تو انسان بھٹک جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ غم ملتا ہے تو انسان بھٹک جاتا ہے۔ اب اگر ہمیں کبھی کوئی خوشی ضرورت سے زیادہ ملتی ہے تو پنج تن کی ولادت کی خوشی ہمیں سنبھال لیتی ہے، اور اگر ہمیں ضرورت سے زیادہ کوئی غم ملتا ہے تو غم کربلا ہمیں سہارا دے دیتا ہے۔ بھائی اگر واقع کربلا ہمارے سامنے نہ ہوتا تو ہمیں اپنے مرنے والوں کا کبھی صبر نہ آتا۔ بھائی جس طرح اس مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے، اکرم بھائی کا جنازہ دیکھ کر صبر نہیں آ رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں یہ یقین تھا بھائی یہ تو ایک جوان کا لاشا ہے۔ امام حسین نے 72 اٹھائے تھے، پتہ چلا 72 لاشوں نے ڈھارس دی تھی اپنا لاشا اٹھانے کے لیے، یعنی کربلا نے ہمیں سہارا دیا ہے۔ خدا کی قسم ہم نے ایک جنازہ دیکھا، تڑپ گئے ہم سارے کے سارے، ہم نے تو یہاں بیٹھ کے دیکھا۔ حقیقت میں خدا کی قسم جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ منظر، وہ بے حد ہم سے زیادہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ کیا عالم ہوگا، ماں کا کیا حال ہوگا، بہنوں کا کیا حال ہوگا، ان کے بھائیوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا، ان کے باپ کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔
खुदा की कसम हम सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन जिस पे गुजरती है उसको पता होता है कि क्या हालात है। ये एक जनाजा था जिसका सब्र नहीं आ रहा था। आज भी अगर कभी जिक्र होता है इस मरहूम का, खुदा की कसम दिल लरसता है हमारा भी। मिंबर हुसैनी से बोल रहा हूँ, अगर झूठ बोलूँ इसलिए मैं मौत आ जाए, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, अगर वाक़या करबला ना होता तो हमें कभी सब्र ना आता। क्यों? एक दिन सब ने जाना है। एक जनाजा था हमारे सामने इस मरहूम का, औरतों में अलग आहो बुका थी, मर्दों में अलग आहो बुका थी। मैं कहता हूँ जो भी इस मरहूम के लिए रो रहा था, नहीं, रोने पे कोई पाबंदी नहीं है, रोइए। जब कोई अपना दुनिया से जाता है, जुदा होता है, तो रोते हैं इंसान, रोने में कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक जनाजा रखा हुआ था, जिसका था उसकी माँ के दिल से पूछो, उसके भाई के दिल से पूछो, उसके बाप के दिल से पूछो, उसके रिश्तेदारों से पूछो, उसकी बीवी से पूछो, उस पर क्या गुजर रही थी। लेकिन मैं फिर कहूँगा अज़ादारों, अपनी खुशी अपना गम सब आले मोहम्मद के नाम कर दिया करो। ये एक जनाजा देख के तुमसे सब्र नहीं हो रहा था, अल्लाह जाने इमाम हुसैन ने 72 जनाजे कैसे देखे। खुदा की कसम तसव्वुर करना अज़ादारों, अब मरहुमीन को ना रोना, अब करबला के शहीदों को रोना, सवाब मरहुमीन के हिस्से में जाएगा। एक जनाजा था मरहूम का, सब्र नहीं आ रहा था, लोग देख के सब्र नहीं कर पा रहे थे, सुकून हासिल नहीं हो रहा था। मैं कह रहा हूं कि जिसने जनाजा देखा, अब वो जरा तसव्वुर करे। एक जनाजा जवान था जिसे देखकर तुम रो रहे थे, ये था हमारा भाई, ये था हमारा रिश्तेदार। उसके दिल से पूछो जिसका 18 साल का जवान अली अकबर, 18 साल का अली अकबर, जवान लाशा, बूढ़ा बाप, और बूढ़े बाप से जवान बेटा कह रहा था, बाबा मेरे सीने में सीना टूट गया, बाबा मेरे सीने में सीना टूट गई है। आपने तो जनाजा देखा है ना, इमाम हुसैन ने जनाजे उठाए हैं, और जनाजा सिर्फ उठाया नहीं, जवान बेटे का लाशा अपने पहले जानू पे रखा। अली अकबर 18 साल का जवान बेटा इमाम हुसैन का, तीर इतना गहरा चुभा हुआ था सीने में कि नेज़े की अनी टूट कर कलेजे के अंदर घुस गई थी। एलिया रगड़ता हुआ अली अकबर 18 साल का कड़ियल जवान, बूढ़ा बाप के जानुओं पे सर। इमाम हुसैन कहते थे, अकबर ओ मेरे लाल तेरे जाने से मेरी आंखों का नूर चला गया। अकबर मुझे दिखाई नहीं देता, मेरे लाल मेरी आंखों का नूर चला गया। अज़ादारों जरा तसव्वुर करो, एक लाशा देखा है। बीबी ज़ैनब के दिल से पूछो, मैं कह रहा हूँ जिन्होंने मरहूम अकरम हुसैन का लाशा उनकी बहनों ने देखा, वो जरा तसव्वुर करे, तुमने एक भाई का लाशा देखा। बीबी ज़ैनब के दिल से पूछो, 18 भाई थे बीबी ज़ैनब के, और 18 सर नेज़ों पे उठाकर यजीदी फौज के सिपाही नेज़ों पे बुलंद करके कहते थे, ज़ैनब बुला अपने भाई अब्बास को, तेरी चादर बचा ले। अज़ादारों, अल्लाह जाने बीबी ज़ैनब ने कैसे सब्र किया होगा। हमसे एक जनाजे पे सब्र नहीं हो रहा। बीबी ज़ैनब के 2 बेटे थे, 2 बेटे, दोनों भाई हुसैन पे कुर्बान किए, और दोनों को रोई नहीं। जब यजीदी फौज के सिपाहियों ने सर काट के नेज़े पे चढ़ाए ना, ये बीबी ज़ैनब के बच्चों के सर भी नेज़े पे बुलंद थे। जिसका भी सर आता था उसकी माँ आगे बढ़ के सर आगोश में लेके रोती थी। एक मर्तबा ओनो मोहम्मद का सर आया। बीबी ज़ैनब के बेटे थे, एक का नाम ओन, एक का नाम मोहम्मद, दोनों का सर आया। बीबी ज़ैनब आगे नहीं बढ़ी।
بی بی زینب آگے نہیں بڑھی. کسی نے دیکھ کے کہا ان بچوں کی ماں کیا مر گئی ہے؟ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ بی بی زینب نے کہا ایسے نہ کہو. کہتے کیوں؟ کہ یہ میرے لال ہے. کہ انہیں روتی کیوں نہیں ہو؟ کہ میں نے دونوں کو اپنے بھائی پہ صدقہ کر دیا تھا. صدقوں پہ رویا نہیں کرتے. عزیزان محترم ذرا تصور کرو، جو بی بی زینب عالیہ بی بی دونوں بیٹوں کو قربان کر کے نہیں روئی نا، وہ علی اکبر کے جنازے پہ روئی. کیوں؟ 18 سال پالا تھا، جوان کو پالا، جوان کا لاشا دیکھا، تڑپ کے کہتی ہے بھیا حسین میں نے بڑے نازوں سے پالا تھا، 18 سال میں نے اکبر کے دامن پہ مٹی نہیں لگنے دی. آج علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کے ساتھ کلیجہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. دعا کرو معبود ہماری اس مجلس کو، اس ذکر حسین کو، اس فضائل و مصائب کو میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے. میرے اللہ تو واسطہ محمد و آل محمد کا، جس کے اصال ثواب کے لیے مجلس کی گئی، میرے معبود ان کی مغفرت فرما. میرے معبود مرحوم جناب محمد اکرم حسین کی میرے معبود قبر کو نور سے منور فرما، انہیں کروڑ کروڑ چین سکون عطا فرما. میرے معبود یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، یہ واسطہ شہیدان کربلا سیران کربلا کا، مرحوم اکرم حسین کو جنت الفردوس مالا مقام عطا فرما. میرے اللہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، تو یہ شہیدان کربلا سیران کربلا کا واسطہ، تجھے جناب علی اصغر، تجھے جناب علی اکبر کی شہادت کا واسطہ میرے معبود مرحوم اکرم حسین کی میرے معبود تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے معبود انہیں مولا کے قدموں میں جگہ عطا فرما. میرے اللہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، مرحوم اکرم حسین کے گھر والوں کو صبر و سکون عطا فرما. میرے معبود ان کی ماں کو، ان کے باپ کو، ان کی بھائیوں بہنوں کو، ان کی بیوی کو میرے معبود چین سکون صبر عطا فرما. میرے اللہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، اس مجلس کا بہترین اجر مرحوم کو عطا فرما. میرے اللہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کے جو بھی اس مجلس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، جس نے بھی مجلس میں شرکت کی، میرے معبود جو بھی تیری مجلس میں شریک ہے، میرے معبود ان سب کی حاضری کو بارگاہ میں قبول فرما، ان سب کی جائز مراد قبول فرما. میرے اللہ کے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم نے جو بھی میرے معبود جس بھائی نے بھی، ان کے گھر والوں نے مرحوم کے لیے جو بھی اصال ثواب کیا ہے، میرے معبود قرآن خوانی کی ہو، تسبیح پڑھوائی ہو، میرے معبود جو بھی ہم نے مجلس وغیرہ کی ہے، میرے اللہ کے واسطہ اسی ذکر حسین کا، اس سب کا بہترین اجر و ثواب مرحوم اکرم حسین کی روح کو عطا فرما. میرے اللہ کے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری تمام دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے لشکر میں شمار فرما. ایک مرتبہ پھر سورہ حمد کی تلاوت فرما کر جناب مرحوم اکرم حسین ابن محمد عبداللہ کی روح کو اصال ثواب فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین علیہم الصالحین. اللهم صل على محمد و